اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا پہلے آزمائش کا ذکر فرمایا گیا اور فرمایا گیا کہ جب تم حالت احرام میں ہوگے یا حدود حرم میں ہوگے تو بعض اوقات تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ کس طرح آزمائے گا کہ کھلے بندوں تمہارے سامنے شکار آ جائے گا اور وہ تمہاری دسترس میں ہو، تم اسے ہاتھ سے بھی پکڑ سکو گے، تم اپنے نیزوں کے ذریعے بھی اس کو زخمی کر کے شکار کر سکو گے۔ اور یہ اہل عرب کی ایک طبیعت تھی کہ شکار ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا، بلکہ ان کی آمدنی کا اور ان کے روزگار کا بھی ایک بڑا ذریعہ تھا۔ شکار کے وہ شوقین بھی بہت تھے۔ اب جو آدمی شکار کا شوقین ہے اور شکار اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے اور سامنے آ کر ایک بہترین جانور جو شکار کرنے کے لائق ہے وہ اس طرح اس کے سامنے آ گیا کہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اگر ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتا تو کم از کم اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس ایک نیزے کے وار سے بھی اس کو شکار کر سکتا ہے۔ تو اس کے شوق کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ایک شکاری آدمی جو شکار ہی کا شوقین ہے، اس کے ساتھ یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو ایک بہت بڑی ترغیب اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ لَيَبْلُوَنَّكُمْ کا صیغہ بڑی تاکید کا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ صرف واقعہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ پکی بات ہے کہ ضرور ہوگا، کہ تمہیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کسی بھی شکار سے۔ بعض مفسرین نے یہاں بِشَيْءٍ کے لفظ سے یہ ذکر بھی فرمایا ہے کہ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ بعض اوقات بالکل چھوٹا سا جانور ہوگا، اور جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا اس کا شکار بھی آسان ہوتا ہے۔ تو فرض کرو کہ ایک پرندہ ہی ہے اور وہ ہاتھ میں آ گیا، تو کوئی بھی شکار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں آزمائے گا کہ تنالہ ایدیکم برماحکم، جس پر پہنچ جائیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو دیکھے بغیر اس سے خوف رکھتا ہے۔ اب یہ شروع میں بھی آزمائش کا ذکر ہے اور اس کے آخر میں بھی آزمائش کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس حالت میں بھی جب کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے نہیں ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد بھی کوئی اگر زیادتی کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آزمائش کا ذکر کر دیا کہ دیکھو یہ آزمائشیں تمہیں پیش آئیں گی اور ان آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلنا یہ تمہارا کام ہے، اگر نہیں نکلو گے تو پھر اللہ بچائے تمہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آگے جو اصل حکم ہے وہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار کو قتل نہ کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اگرچہ حکم تو یہ دے دیا گیا ہے کہ شکار نہ کرو، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اس میں تمہیں پورا اترنا ہوگا، اس کے باوجود اگر کوئی شخص پھسل جائے، اس آزمائش میں پورا نہ اترے اور اس سے غلطی ہو جائے اور وہ شکار کر بیٹھے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہم طریقہ بتا دیتے ہیں جس سے کہ اس کے اس عمل کا کفارہ ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے پھر اس کو سبق مل جائے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلے خلاصہ سمجھ لیں تو پھر ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے
کہ اگر کسی شخص نے کوئی جانور شکار کیا تو یہ دیکھے کہ اس جانور سے ملتا جلتا کون سا جانور ایسا ہے جو چوپائے ہوتے ہیں، جن کی قربانی کی جاتی ہے. مثلا ہرن ہے تو اس جیسا بکری ہے، اگر نیل گائے ہے تو اس کا جیسی گائے ہے، کوئی اور بڑا جانور ہے تو اس کے جیسا اونٹ ہے. تو جس قسم کے جانور کو اس نے شکار کیا تو اس کے مثل کسی جانور کی قربانی دینا ضروری ہوگا جو حدود حرم میں جا کر قربانی کی جائے. مثلا ہرن کا شکار کیا تو بکری اس کے قریب قریب ہے تو بکری قربان کرے، اور یا پھر ایسا کرے کہ اس کے برابر مساکین کو کھانا کھلا دے.